الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی ایک کتاب عظیم، لاسانی، بے مثال، جلالی، کمالی، جمالی اور احسانی کتاب عظیم کا نزول بھی فرمایا. وہ کتاب جو تمام آسمانی کتابوں سے برتر اور عظیم فائق تھی، وہ کتاب جس نے کتنے انسانوں کے دلوں کو مسخر کر دیا اور کتنے معاندین، مخالفین، منکرین کو اسلام کی دولت سے مالا مال کروا دیا. ایسی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہم لوگوں کو، امت محمدیہ کو عطا فرمائی، جو اپنی نظیر آپ رکھتی ہے. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کی تمام کتابوں میں 3 کتابیں ایسی ہیں جو لاسانی، جو البیلی اور بے نظیر ہیں. ان میں سب سے پہلی کتاب قرآن مقدس، دوسری الجامع الصحیح للبخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے. تیسری کتاب امام اور بہت بڑے بزرگ اولیاء اللہ میں حضرت جلال الدین کی، جسے مثنوی شریف کہا جاتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کو مثنوی شریف کہا جاتا ہے. یہ 3 کتاب بالکل منفرد، بے نظیر ہیں. آج تک ان کتابوں کی ہم پلہ کوئی کتاب نہیں ہو سکی. لیکن ان تمام کتابوں کے ملنے کے باوجود، بالخصوص قرآن کریم کے ملنے کے باوجود بھی، آج ہم لوگ قرآن سے کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن کے سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں. پڑھانے کا الحمدللہ شوق ذوق ہمارے اندر موجود ہے. مسلمان کا ہر بچہ اور ہر ذمہ دار چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے. اللہ کی کتاب کے انوار و برکات اس کے سینے میں آ جائیں، یہ ہر مسلمان اس کی فکر کرتا ہے. اسی لیے جو آدمی، جس بچے کے اندر پورے قرآن کے پڑھنے کا نور حاصل ہو جائے گا، پورا قرآن اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بہکنے کا امکان نہیں ہوتا. شیطان اس کے اپنے چنگل میں نہیں لے سکتا، یا وہ اپنے مذہب سے بہک نہیں سکتا، دوسرا مذہب اختیار نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا نور اسے ان چیزوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اللہ نے اتنی نورانی کتاب بنائی، اتنی باعظمت کتاب یہ ہے کہ اگر اس کے ایک حرف کا نور بھی اللہ اجاگر فرما دیں، ظاہر فرما دیں، تو ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے.
صرف الف لام میم جو حرف ہے، ان کا صرف نور اگر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو ہم الف کو بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، لام کو ادا نہیں کر سکتے، میم کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے آسان بنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کے نور کو ہم سے مخفی رکھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، حفظ کرنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے اور عمل کرنے کے لحاظ سے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کے الفاظ و معانی، اللہ رب العالمین کی زبان مبارک سے ادب کے وہ الفاظ اگر قرآن کی شکل میں نازل ہو جاتے تو ہم ایک لفظ سمجھ نہیں سکتے، اس کا پڑھنا بھی دشوار، سمجھنا بھی دشوار، اس کے معنی اور مفاہیم بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی اگر اللہ اپنے معیار سے نازل فرماتے۔ لیکن ہماری رعایت فرماتے ہوئے اور ہمارا خیال فرماتے ہوئے اللہ نے آسان زبان میں قرآن کا نزول فرمایا تاکہ ہم لوگ قرآن کو پڑھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں اور دوسروں کو پڑھا بھی سکیں، ورنہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب میزان عمل میں ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تولے جائیں گے، ہماری تمام چیزیں تولی جائیں گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن میزان ترازو قائم فرمائیں گے اور انسان جو اپنی زبان سے بولتا ہے، جو لفظ استعمال کرتا ہے، وہ الفاظ بھی اللہ کی میزان میں تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ جس طرف جھکیں گے، نیکی کی طرف جھکیں گے تو جنت کے مستحق، بدی کی طرف جھکیں گے تو جہنم کے مستحق۔ ایسے ہی قرآن بھی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کی میزان میں وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی تولے جائیں گے، نمازیں بھی تولی جائیں گی اور زکوٰۃ بھی تولی جائے گی، حج بھی تولا جائے گا، سب اعمال میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر تولے جائیں گے۔ وزن کس کا بڑھ جائے؟ جس انسان کا، جس بندے کا وزن وزنی ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ اس کے حق میں جنت کا ہو جائے گا۔ جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا اس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی میزان، جس کے ترازو وزنی ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی میزان میں اعمال کمتر ہو جائیں گے، وزن کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، تو وہ جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم کے زمین میں اور عذابات میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نورانی کتاب، جلالی کتاب، جمالی کتاب، کمالی و احسانی کتاب ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، کہ لا نظیر لہو ولا مثل لہو ولا مثل لہو، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کو اپنے سینوں میں بھی ہم نے محفوظ کر لیا تو صرف سینے میں محفوظ کر لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے قرآن کا حق و قرآن کے نازل کرنے کا مقصد۔ اس کی عظمت کا شاید آپ احساس نہ کر سکے۔ میں ایک واقعہ سے آپ کو قرآن کی عظمت کا
اور اس کے تقدس کا، اس کی اہمیت کا، وزنیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے محدث بھی، بہت پائے کے ولی بھی، بزرگ بھی، صاحب نسبت بھی۔ ان کی خدمت میں پنجاب کے شیخ الحدیث اپنے تلامذہ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، بہت بڑے عالم شیخ الحدیث جو احادیث مبارکہ کے پڑھنے کی سند لینے کے لیے حضرت شیخ کی خدمت میں تشریف لائے تاکہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سند حدیث مل جائے۔ بہت اونچی نسبت تھی، بہت اونچی سند ان کی تھی، اور بڑے ہی کر و فر کے ساتھ اپنے شاگردوں کی معیت میں شاگردوں کو لے کر حضرت والا کی خدمت میں تشریف لائے۔ جب حضرت والا اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر آئے تو آپ نے اپنی درخواست پیش فرمائی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کس غرض سے، کس مقصد سے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا پڑھیے، کیونکہ مولانا کی زبان تھوڑا بہت تیز تھی، آواز ان کی اونچی تھی، تو حضرت نے فرمایا پڑھیے۔ اب وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے۔ بخاری شریف کا پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلی بخاری شریف کی حدیث کا آغاز کتاب الوحی سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کیسے نازل فرمائی، وحی کی حدیثیں کتنی ہیں اور کیا کیفیات ہوتی تھی۔ امام بخاری نے انا اوحینا کے ذریعے سے یہ باب قائم فرمایا، اس میں حدیث بیان فرمائی حدثنا۔ وہ پنجاب کے شیخ الحدیث نے حدثنا پڑھا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، حدیث کے الفاظ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت نے فرمایا پڑھیے، پھر نہیں پڑھ سکے۔ 3 بار حضرت نے فرمایا پڑھیے، نہیں پڑھ سکے، بند کر دیا کتاب۔ لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، شیخ الحدیث، ہزاروں تلامذہ، اور آپ حضرت شیخ کے سامنے ایک دم خاموش، پڑھ ہی نہیں پا رہے۔ کتنی بار آپ نے بخاری پڑھائی ہے؟ 1-2 بار پڑھائی ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، اور حدیث آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے۔ فرمایا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے احادیث مبارکہ میں جو پردے چھپے تھے تھوڑا سا اٹھایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کی عظمت دیکھو، اس کی نورانیت دیکھو۔ معمولی سمجھتے ہو؟ میں نے احادیث کے پردے کو تھوڑا سا اٹھایا تھا جس سے ان کی زبان گونگی ہو، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، کان بہرا ہو گیا۔ تو وہ فرماتے تھے شیخ الحدیث کہ مجھے سنائی نہیں دیتا تھا، مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، میری زبان پر تالے لگے۔ یہ ہے احادیث مبارک جو اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، جو یعنی بادشاہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین شہنشاہ بادشاہ، تو ان کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو حدیث کی جب یہ کیفیت ہے تو قرآن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر قرآن کا تھوڑا سا پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا دیتے، کوئی صحابی نہیں پڑھ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ قرآن کتنی عظیم، کتنی وزنی، کتنی نورانی، کتنا کمال، کتنا جمال، کتنا جلال ہے، اور یہ چیزیں ان کی کیفیات، وحی کی کیفیات سے معلوم ہوتی تھی۔ ایک لفظ نازل ہوتا تھا، ایک آیت نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دوسری ہو جاتی۔ اگر آپ سواری پر سوار ہیں
اس سواری کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہے، لیکن وحی کا نزول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور وہ بھی سواری کو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنے لگتی ہے۔ ایک آیت پوری سورہ نازل ہو جائے تو کیا عالم ہوگا۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیات بیان فرمائی۔ یہاں اب وہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، یہ مقصود ہے کہ قرآن کو ہم کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ قرآن نے حکم فرمایا کہ جب میری کتاب پڑھی جائے، مجھے پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، بادشاہوں کا کلام پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی بارش کی جائے۔ اگر قرآن پڑھا جانے لگے وہاں آدمی بک بک کرنے لگے گا اور یہ بکواس کرے گا تو اللہ کا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو تم نے کلام الہی کی تعظیم نہیں، کیونکہ یہ کلام شہنشاہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، عام خیرو خیرو کا نہیں ہے، یہ شہنشاہ حاکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جہاں پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کی جا سکے۔ اور اگر زیادہ اس میں بکواس کرو گے تو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس گناہ کا خمیازہ ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اس بیماری سے نواز دیا۔ یہ قرآن عظیم ہے کہ جس کی نورانیت اظہر من الشمس، جو ہر انسان جانتا ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ، سچائی اور صدق دلی کے ساتھ جب قرآن کو پڑھا جائے گا تو اس کی لذت آپ کے دل میں محسوس ہوگی، پورے انہمام توجہ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ توجہ فرما دیتے ہیں، اس کی رحمت آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی زبان سے قرآن سنتے ہیں۔ جب وہ ختم کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول یعنی اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں، اپنے استبل میں، جہاں ان کا پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہیں ان کی چارپائی پر ان کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا، نماز تہجد میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایسی لذت ان کو مل رہی تھی کہ کبھی چاہتے تھے کہ بلند آواز سے پڑھیں تو دھیری آواز کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھنے لگتے تھے تو گھوڑا برکنے لگتا تھا، چھلکنے لگتا تھا، اور جب آواز پست کر دیتے تھے تو گھوڑا اپنی جگہ قائم دائم رہتا تھا۔ ان کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کے اوپر چھلک جائے، نقصان پہنچا دے، یہ باعث پریشانی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دھیمی آواز سے قرآن تہجد میں پڑھا، اور جب بیچ بیچ میں آپ جلال میں آتے تھے تھوڑا آواز تیز ہو جاتی تھی، گھوڑا اچھلنے لگتا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز پوری فرمائی، صبح ہونے لگے، دعا مانگی تو آپ نے دعا میں دیکھا کہ ستارے آسمان کی جانب چڑھ رہے ہیں، ہمارے سر کے اوپر سے روشنیاں، کمکمیں، ستارے آسمان کے اوپر جا رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید بن حضیر، اگر تم بلند آواز سے پڑھتے رہتے تو یہ مدینہ منورہ کے تمام لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے ملائکہ کو دیکھ لیں۔ یہ جو تم کمکمیں، روشنیاں جو بتاتے ہو، یہ فرشتے تھے، یہ تمہارا قرآن سننے آئے تھے،
جب تم نے قرآن ختم کر دیا تو یہ آسمان کی جانب رواں دواں ہو گئے، اور اگر پڑھتے رہتے تو صبح میں تمام لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ اللہ کے فرشتے کیسے ہوتے۔ یہ ہے قرآن کی نورانیت اور قرآن کی عظمت۔ اللہ نے صحابی رسول کو دکھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح بیان فرما دی کہ یہ کون لوگ تھے۔ جب بھی کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں بارشیں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ بارشیں ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اور بارش کہاں ہوگی؟ جب برتن سیدھا ہوگا تو اس میں بارش کے قطرے آئیں گے۔ ہمارا دل جب الٹا ہوگا تو موسلادھار بھی بارش ہو تو ہمارے دل کے اندر ایک قطرہ بھی بارش کا داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر موسلادھار بارش کی جائے اور آپ کوئی سامان اس کو الٹ کر کے رکھ دیں تو اس میں ایک قطرہ پانی نہیں آئے گا۔ بارش ہو رہی ہے، اوپر سے تر ہو گیا لیکن اندر دل میں کچھ نہیں آیا، برتن میں کچھ نہیں آیا۔ بارش ہوئی، رحمتیں برسیں، تو ایسے ہی ہمارا دل جب گندا ہوگا، خراب ہوگا، تو اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا، بارشیں ہوں گی، لیکن دل کے اندر ایک قطرہ بھی داخل نہیں، اور ہمارا دل پاک ہوگا حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، گناہ سے، تو جو بھی رحمتیں آئیں گی وہ ہمارے دل کے برتن میں داخل ہو جائیں گی۔ جو بھی نور آئے گا وہ ہمارے دل کے برتن میں داخل ہو جائے گا، اس سے ہم فیضیاب ہو جائیں گے۔ اور نہیں ہوگا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دل الٹا ہے، ہمارا برتن الٹ گیا، جس سے رحمتیں تو برستی ہیں لیکن دل کو فائدہ نہیں ملتا، دل کے حصے میں کچھ نہیں آتا، دل نورانی نہیں ہو پاتا، تابناک روشن نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کریم سے کتنا شغف رکھتے تھے، کتنا عشق رکھتے تھے، کتنی تلاوت فرماتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی میں تہجد کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دو خلفائے راشدین میں سے ایک کونے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز تہجد میں، لیکن دونوں کی کیفیت الگ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ دونوں صحابی نے جب نماز پوری کر لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق قرآن اتنا پست آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، تو میں قرآن اسے سنا رہا تھا، اس کے لیے پڑھ رہا تھا، اس لیے دھیمی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم یہ اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے انسانوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ابا بکر ارفع صوتک، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اپنی آواز اونچی کر دو، یعنی منمن پڑھنے کے بجائے تھوڑا سا الفاظ زبان سے نکلنا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخفض صوتک، کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دیں، اتنی تیز آواز سے بھی پڑھنا قرآن کی بے ادبی ہے، یا لوگ سنیں گے تو نیند میں خلل واقع ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، گھر میں اگر سب لوگ سویا ہوا ہے تو وہاں آپ کو قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا،
سب کے سونے کا خیال کرنا ہوگا کہ کوئی آدمی ہمارے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، یہ بجائے ثواب کے عذاب بھی ہو جائے، گناہ ہو جائے گا کہ ہمارے قرآن کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ جس کو شوق ہوگا، جس کے اندر صلاح ہوگا، وہ ہمارے قرآن دھیمے سے بھی پڑھنے سے اس کی جو رونق اور نورانیت رحمت پہنچے گی، خود بخود بیدار ہو جائے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا دل بیتاب ہو جائے گا، وہ بھی اٹھ کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ ہم کو جگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اسلامی آداب ہیں کہ گھروں میں، مجمع میں، مجلس میں، مسجد میں اگر جو ہے نماز پڑھنے والا انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم کو بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا، اس کی نماز میں خلل نہیں۔ اگر وہ یہاں نماز پڑھتا ہے تو ان کو دور جا کر کے قرآن پڑھنا، لیکن اتنی آواز میں کہ ہماری آواز اس نمازی سے ٹکرا نہ جائے، ورنہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو جائے گا، اس کا خشوع اور خضوع غائب ہو جائے گا۔ شریعت نے اتنا لحاظ کرنا۔ کوئی کتاب انسان پڑھتا ہے مسجد میں، اگر نماز پڑھنے والے لوگ مسجد میں ہیں تو کتاب بھی اتنی بلند آواز سے نہ پڑھی جائے، اس سے نمازیوں کے نماز میں خلل واقع ہو جائے۔ یہ شریعت کے آداب۔ واللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے متعلق بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، جس سے آج ہم لوگ دن بدن دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور چند مواقع پر سے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنے گھر میں روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں۔ ایک پارہ نہیں ہوتا نہ صحیح، آدھا نہیں ہوتا نہ صحیح، 2-3 رکوع، 1 رکوع ہو سکتا ہے۔ اچھی آواز میں قرآن کو آپ پڑھیے اور اللہ سے دعا فرمائیے، دیکھیے آپ کے دل کے اندر اصلاح ہوگی، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اور اللہ سے انس پیدا ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، جس سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو، کتنی قوموں کو سربلندی عطا فرمائی، اور اس کو پشے پش ڈال دینے سے اللہ نے کتنے کو نیست نابود کر دیا، ایسے ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن فرمائے اللہ کے حضور میں وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میری امت نے اور میرے ان لوگوں نے قرآن کو میرے بعد پشے پشت ڈال دیا۔ اللہ کے حضور میں فرمائے ہمارے اعمال جیسے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کو پشے پشت ڈال دیا تھا۔ اس لیے دنیا کی سب سے مظلوم کتاب اس وقت قرآن کریم، سینے میں جن انسانوں کو محفوظ ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، بہت بڑی بدبختی، محرومی ہے۔ اللہ نے جن کو حافظ قرآن بنایا، حفظ قرآن کی نعمت سے نوازا، اس کے لیے ضروری ہے 2-3 پارہ روزانہ تلاوت کرنا، اور اس کے سامنے دنیا کی تمام نعمت کو ہیچ سمجھنا کہ قرآن کے جیسی دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ اگر اس نے یہ سمجھا کہ ہم جو فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کاش کہ ہم وہ چیز حاصل کیے ہوتے، ہم نے اپنی زندگی قرآن کے حفظ میں برباد کر دی، اس سے بدبخت انسان کو نہیں، بدنصیب انسان کو، اس نے قرآن کی بے عزتی کر، قرآن کی شان میں گویا اس نے کیا نہیں کہہ دیا۔ اس لیے ایسے الفاظ ان لوگوں کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نصیب نہیں۔
بڑے بڑے علماء اور یہ قرہ کو نصیب نہیں ہوتی جو اللہ نے میرے سینے میں عطا کی، کہ اللہ نے انتخاب فرما لیا اس انسان کا سینہ کہ جس کے سینے میں اللہ نے اپنی تمام کتابوں کا نور پیدا فرما دیا اور محفوظ فرما دیا۔ ان اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے قرآن کے لیے منتخب فرمایا کہ قرآن کی حفاظت ان کے سینوں میں کر دی جائے گی۔ کتنے خوش نصیب ہوئے وہ انسان، اور وہ اپنے کو یہ سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا، تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے جو سننے کی سمجھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔